کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی ایک بینک آفیسر کے بارے میں ہے، تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عامر ہے، میں بینک میں مینیجر ہوں۔ میری تنخواہ مناسب ہے۔ بینک کی مراعات ملا کر میری آمدنی اتنی ہو جاتی ہے کہ مجھے اور میرے خاندان کو مالی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ میں کیونکہ بینک میں آفیسر ہوں تو اس لیے مجھے بآسانی گھر کے لیے بینک نے قرضہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک ایسے علاقے میں گھر لے لیا جو قدرے غیر آباد تھا۔ مجھے اس علاقے میں ایک اچھا اور بہترین گھر مل گیا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس نئے گھر میں شفٹ ہو گیا، مگر اس گھر میں کچھ مسائل تھے، کچھ عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے گھیرے ہوئے تھی، اور میری فیملی کو اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 2 برس ہونے والے تھے، مگر کوئی بھی نیا گھر ادھر نہیں بن رہا تھا۔ میں شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس کالونی میں ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں، مگر پھر بھی آبادی نہیں بڑھ رہی تھی۔ گھر میں بھی اکثر کوئی نہ کوئی پریشانی ہی رہتی تھی۔ کبھی بچے بیمار ہو جاتے تھے اور کبھی میں اور میری بیوی۔ اس کے علاوہ گھر کے آس پاس کوئی اور گھر بھی نہ تھا۔ بچوں کو بھی شدید مسائل تھے کہ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ وہ دونوں گھر کے پاس موجود خالی میدان میں کھیلنے چلے جاتے تھے۔ وہاں پر ایک درخت تھا جس کے ارد گرد وہ گھومتے جاتے تھے۔ مجھے اس درخت سے شدید وحشت ہوتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کچھ غلط ہے میرے ارد گرد، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اتنی بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری بیوی اور والدہ نے شکایت کی کہ گھر میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے انہیں کہا کہ گھر کی چیزیں گھر میں ہی ہوں گی، آپ لوگ رکھ کر بھول گئے ہوں گے، بھلا کسی نے ہماری چیزیں اٹھا کر کہاں جانا ہے؟ تو وہ میری باتیں سن کر خاموش ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے شکایت کی کہ ہانڈی میں سے گوشت غائب ہو جاتا ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اس سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے گوشت ڈالا ہی نہیں ہوگا، بھلا ہانڈی میں سے گوشت کون نکالے گا؟ میں جنات وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ میری والدہ اور بیوی نے میری توجہ اس بات کی طرف دلوائی کہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہمیں پریشان کر رہی ہے، مگر میں کیونکہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا تو اس لیے میں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حد تو اس وقت ہوئی جب میں نے اپنی بیوی کو دوستوں کی دعوت کے لیے 7 کلو گوشت لا کر دیا، مگر اگلی صبح میری بیوی نے مجھے بتایا کہ گوشت غائب ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کہ ہمارا گوشت فریج میں سے چوری کر کے کون لے گیا ہے؟ چور کو گھر میں سے چوری کرنے کے لیے گوشت ہی ملا تھا، باقی چیزوں کی جانب اس کا دھیان نہیں گیا۔ میری بیوی نے ایک دفعہ پھر سے میری توجہ اس طرف دلوانے کی کوشش کی کہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہمیں تنگ کر رہی ہے، مگر میں نے آگے سے جواب دیا، ہاں تمہیں تو الہام ہوا ہے نا کہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، مگر میں بھی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آفس میں بہت خاموش تھا اور اسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے قریبی دوست نے میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ مذہبی آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا اور روزے دار تھا، اور اکثر روزے سے ہی ہوتا تھا، اور مجھے بھی وہ نماز پڑھنے کی تاکید کرتا رہتا تھا، مگر میں نماز کا پابند نہ تھا، کبھی پڑھی تو کبھی نہ پڑھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بات ٹال دی۔ خیر جب میں شام کو گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ بچوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ خیر میں بچوں کو لے کر ڈاکٹر پر گیا، مگر دوائی کھانے کے باوجود بھی بچوں کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی، بلکہ اگلے دن ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اب میرے بچوں کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ہفتہ ہونے والا تھا، مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار ڈاکٹر نے ہمیں بہت ساری ہدایات دے کر بچوں کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ میری پریشانی عروج پر تھی۔ آفس میں احمد نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ آخر اس کے بے حد اصرار پر میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ احمد نے مجھے کہا کہ وہ میرے گھر آئے گا۔ اگلے دن احمد میرے گھر میں آیا۔ اس نے میرے گھر کا جائزہ لیا، پھر اس کے بعد اس نے مجھے اور میری فیملی کو ایک کمرے میں بلایا۔ اس وقت میرے بچے سو چکے تھے۔ احمد نے مجھے بتایا کہ یہ سارا علاقہ آسیب زدہ ہے۔
تم اس علاقے میں 2 سال سے رہ رہے ہو، مگر یہاں پر کوئی بھی نیا گھر نہیں بن رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو۔ مگر میں گھر چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ گھر بالکل نیا تھا اور بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ پھر احمد نے مجھے کہا کہ میں رات تمہارے گھر پر رہوں گا اور تمہیں کچھ دکھاؤں گا۔ میں اس کی بات مان گیا۔ احمد کے لیے میں نے مہمانوں والا کمرہ تیار کروا دیا۔ آدھی رات کو جب سب سو چکے تھے تو احمد نے مجھے کال کر کے بلایا۔ میں اس کے پاس گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر چھت پر آیا۔ چھت پر آنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مجھ پر کچھ دعائیں دم کیں۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ سامنے درخت کی جانب دیکھو، مگر بولنا کچھ نہیں ہے، خاموش رہنا ہے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا اگر احمد مجھے تھام نہ لیتا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے درخت پر کہ جس کے پاس میرے بچے کھیلا کرتے تھے، اس درخت پر 3 خوفناک شکلوں والی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے بال لمبے اور الجھے ہوئے تھے، ان کے ناخن بہت لمبے تھے اور ان کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ تینوں انتہائی رغبت سے ایک انسانی لاش کو کھا رہی تھیں۔ ان تینوں نے منٹوں میں اس لاش کا صفایا کر ڈالا۔ اس کے بعد احمد مجھے واپس کمرے میں لے آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے 1 ہفتے کے لیے تمہارے گھر کے گرد حصار کر ڈالا ہے، تم اس ٹائم کے اندر کہیں دوسری جگہ پر شفٹ ہو جاؤ۔ اگلے 2-3 دن کے اندر میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی سوسائٹی میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے گھر والوں کے مسائل اور بچوں کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن میں نے وہ گھر ایک مدرسے کو دے دیا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مدرسے والوں نے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ وہاں پر بچے ہر وقت کلام الہی کا ورد کرتے رہتے تھے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔